السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کام میں کامیابی کا وظیفہ قرآن اور حدیث کی سنت کی روشنی میں ہر کام میں کامیابی کا وظیفہ بہت آسان اور بہت زبردست اور بہت پاورفل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کے عین مطابق ہو، تو ایسا کوئی وظیفہ بہت زبردست وظیفہ ہے جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ اگر صحیح معنی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے پاکیزگی لازم ہوتی ہے۔ جو بھی آپ وظیفہ کریں تو وظیفے کے لیے پاکیزگی لازم ہوتی ہے، لالچ اپنے دل میں کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا لازمی اپنے اور دوسروں کے لیے مانگنی چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اچھا، یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، یہ پوری ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ایک تو ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آئے کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ پوری مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک چیز کی صحیح معنی میں سمجھ آ جائے گی۔ تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کل من علیہا فان، جب آپ اس آیت پہ پہنچے تو کل من علیہا فان پر، یہاں پر فان پر رکنا ہے آپ نے، پھر وہ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الا انفسنا طرفۃ عین ولا الى احد من خلقک۔ تو من خلقک تک یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ کی اسکرین کے اوپر بھی چلتی رہے گی، تو یہ آپ دیکھیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بار بار دیکھتے رہیں اور اس کو یاد کریں اور یہ پڑھتے رہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ نے یہ دعا مکمل کی، دعا مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی اے اللہ، اے ہمیشہ جینے اور ابداً الہ ابد تک باقی اور تمام قائم رہنے والے اللہ، اے آسمان اور زمین کے ابتدا پیدا کرنے والے، اے رب ذوالجلال اور بزرگی والے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہم رحمت ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہمارے تمام کام تو بنا دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تو ہماری طرف نہ سونپ، نہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی طرف۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ آپ یاد رکھیں کہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، تو کام اس طرح ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ آپ کسی اور کے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی اور آئے ہماری مدد کرے، نہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا، اور ایسی مدد فرمائے گا کہ زندگی میں ہر کام میں، جس کام میں آپ ڈالو گے اس کام میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ العزیز ملے گی۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ سورہ رحمان میں جب آپ آئیں گے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو کل من علیہا فان تک آپ نے یہ پڑھ کر پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الا انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک۔ تو یہ پڑھ کر پھر آپ نے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے سورہ رحمان مکمل کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو پڑھنی ہے نا دعا، یہ پڑھنی ہے آپ نے 113 مرتبہ۔ جب آپ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تک جو ہے یہ آپ نے 113 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پھر آپ نے سورہ رحمان مکمل کرنی ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد آپ ایک بار لازمی پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہر نماز کے بعد تو نماز فجر کے فرض اور سنت کے درمیان تو لازمی طور پر اپنے اوپر یہ لازم و ملزوم کر لیں کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کامیابی ایسے آپ کے قدم چومے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ کس طرح آپ ہر معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث اور قرآن کے عین مطابق میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔